آج میں ایک چیز دنیا والوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، بہت ڈیٹیل میں دکھاؤں گا کہ یہ جو پانی اللہ نے برسا کر اپنا نام لکھا ہوا ہے، یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے کہ کس طریقے سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ انسان سوچے تو حیران ہو جائے، لیکن لوگ غور و فکر کرتے نہیں۔ لیکن چونکہ یہ کام اللہ نے میری چھت پر کیا ہے، یہاں پر جہاں پر میں بیٹھا ہوں اس وقت، تو اس لیے مجھے دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو کہ اس نے آسمان سے پانی برسا کے پہلے تو اس جگہ پر بڑے بڑے الفاظ میں اپنا نام لکھا تھا جو اس نے مٹا دیا تھا۔ یہ اللہ کا پانی کے نام سے میری سیریز آئے گی، لیجنڈ محمد ذیشان ارشد چینل پر موجود ہے، پبلش ہوئی بھی ہے۔ اس کے اندر پورا دیکھا جا سکتا ہے کہ پانی کس طرح سے آیا تھا رات میں، اور سب کچھ تھا، ایک معجزہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہی اللہ نے پھر اس طرح سے سکھایا ہے۔ میں اس وقت اس کی ڈیٹیل دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے۔ وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ اس کو کلوز اپ کے ساتھ میں دکھانا چاہتا ہوں بس، کہ اس کی ایک ایک چیز پہ غور کیا جائے کہ اللہ نے کس طریقے سے یہ کام کیا ہوگا۔ مطلب اتفاق سمجھا جاتا ہے کہ اتفاق ہے۔ پانی کو اس نے برسایا، پھر مٹی ہواؤں کی گرد کو اس طریقے سے چلایا کہ ایک ایک ذرے کو اس طریقے سے سجایا کہ وہ اللہ کے نام میں تبدیل ہو گیا۔ اور کیا جائے تو پتہ لگے گا کہ ہوا کیا ہے۔ اور یہ کچھ اتفاق نہیں ہے، پوری ایک ایک لائن، پھر اس کے اندر خشکی ہونا، پھر مٹنا، پھر ذرات کا سوکھنا، پھر وہاں پہ چیزوں کا جمع ہونا، اور ان کا اس انداز میں سوکھتے چلا جانا پانی کا کہ وہ اللہ کے نام میں ٹرانسفارم ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگ جب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ لگ جائے کہ اس کائنات میں واقعی کوئی گاڈ ہے، تو میں یہی تو پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی گاڈ نہیں ہے تو اللہ کا نام لکھ پانی نے اللہ کا نام کیسے لکھ دیا؟ اس خشکی نے اللہ کا نام کیسے لکھ دیا؟ اس مٹی نے اللہ کا نام کیسے لکھ دیا؟ یہ چیونٹی جا رہی ہے، کہاں گئی ابھی؟ ہاں، یہ چیونٹی جا رہی ہے، کیا اس چیونٹی کی یہ اوقات ہے کہ یہ اللہ کا نام لکھ دے اپنے پیروں سے چلتے چلتے؟ یہ تو نہیں لکھے گی نا۔ تو ہمیں یہ انسان ہوتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ چیونٹی اللہ کا نام نہیں لکھ سکتی، چیونٹی تو کسی کا بھی نام نہیں لکھ سکتی، وہ تو اپنا نام نہیں لکھ سکتی۔ تو پھر پانی اپنا نام لکھے، چلو پانی کو لکھنا ہے تو پانی لکھ دے نا، ہوا کو لکھنا ہے تو ہوا لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ہوا، پانی، مٹی اللہ کے نام کیوں لکھتے ہیں؟ یہ اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ تو خود ہو گیا تو اللہ ہی کا نام میں کیوں ہو گیا؟ کسی رام، وشنا، کرشنا، ہنومان، زیوس تھور کے نام میں ہونا چاہیے نا۔ کیا دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کھوپڑے میں اتنی سی بات نہیں بیٹھتی جو کتابوں کو لے کے لڑ رہے ہیں صدیوں سے کہ کائنات کا گاڈ کون ہے؟ وہ اپنے نشان خود ظاہر کرتا ہے، وہ اپنی نشانی خود ظاہر کر رہا ہے، وہ اپنا نام خود ظاہر کر رہا ہے۔ میں نے تو نہیں لکھا یہ نام، نہ میں نے لکھا نہ میں مٹاؤں گا۔ جس نے لکھا وہ خود مٹائے گا، وہ خود اپنا پانی برسائے گا اور خود اس کو مٹائے گا، تب یہ مٹے گا، ورنہ یہ پانی یہاں سے مٹ نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اور کوئی جھوٹا خدا ایگزسٹ نہیں کرتا اللہ کے مقابلے پہ، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اس کائنات میں، ایک سے زیادہ خدا ہے ہی نہیں، ایک ہی اکیلا ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر رام گاڈ ہوتا نا تو اب تک پانی برسا کے مٹا چکا ہوتا اور اپنا نام لکھ دیتا کہ بھائی ہٹاؤ اس اللہ کے نام کو، میں اپنا نام لکھوں گا۔ وہ اتنا بھی نہیں کر سکا۔ وشنو، کرشنا، ہنومان، زیوس تھور، یعنی غیر مسلموں کے سارے بنائے ہوئے بناوٹی جھوٹے فیبریکیٹڈ گاڈس ایک طرف، اور ایک اکیلا اللہ ایک طرف، وہ سارے کدھر تھے جب اللہ اپنا نام لکھ رہا تھا؟ پانی، مٹی، ہوا تو اللہ کے کنٹرول میں ہے نا، تو اللہ ان کے ذریعے کام لیتا اور جو چاہے کر دیتا۔ اس نے دکھا دیا کہ وہ اپنا نام لکھنے تک پہ قدرت رکھتا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ کلوز اپ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک فوٹیج عجیب، ایک الگ ہی ویلیو کا بنے کہ ایک ایک چیز پہ غور کرو کہ کس طرح سے یہ سارے کے سارے اللہ کے نام میں تبدیل ہوئے ہیں۔ میں پیچھے ہو کے دکھا دیتا ہوں، دیکھ لو کیا ہے یہ، کیا یہ اللہ کے نام میں بنا ہوا ہے؟ پیچھے نہیں بنا نا۔ اسی جگہ کے اوپر کیوں ایسی چیز ہے؟ کیونکہ یہ پورا نام ہے الف، اور یہ پورا نام لکھا ہوا ہے، ایک ڈیزائن ہے پورا۔ یہ رینڈم نہیں ہے، یہ کوئی شیپ نہیں ہے، یہ نام ہے۔ تو اگر بہت سارے گاڈس تھے تو بہت سارے گاڈس اپنی طاقت سے پانی اور مٹی، ہوا کو اپنے ناموں میں تبدیل کرتے۔ وہ بہت سارے گاڈس کبھی تھے ہی نہیں، وہ کر بھی نہیں سکے۔ جو ایک اکیلا ہے، جو دعوے کرتا ہے کہ وہ پانی کو کنٹرول کرتا ہے، مٹی اس کے اختیار میں، ساری زمین آسمان اس کے قبضے میں ہے، اور ساری سلطنت اس کی ہے، وہ آسمان و زمینوں کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، تو وہ دکھا رہا ہے کہ وہ ہے، واقعی میں وہ ہے، یہ اکیلا ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو خدا ہے تو اپنی طاقت دکھا رہا ہے نا، اور کس کی نشانیاں مانگتے ہیں؟ اور دنیا کے انسان کس کی نشانیاں مانگ رہے ہیں؟ تم چاہ رہے ہو دنیا کے انسان کے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیوں آنکھوں کے سامنے آئے؟ اس نے بتا تو دیا، قرآن بھیج تو دیا، سب کچھ رول بتا دیے کہ کیوں نہیں آئے گا سامنے؟ ٹیسٹ کر رہا ہے، چیک کر رہا ہے۔ قیامت کے دن خود آئے گا فرشتوں کے ساتھ، حساب کتاب کر دے گا پورا سب کا، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا ہوا وہ ان کو عبرت کا نشان بنا کے پھینک دے گا جہنم کے اندر۔ اس کو تھوڑی کوئی مسئلہ،
اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ انکار کر رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں اور ان کے خلاف گھٹیا باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان جاہل گماروں کو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے نا، کہ تم جس اللہ کا انکار کر رہے ہو وہ اللہ تو اپنے نام بھی لکھ کے دکھا رہا ہے۔ اب سوال یہ آئے گا کہ نہیں تیرے ہی سامنے کیوں لکھ کے دکھا رہا ہے، ہمارے سامنے لکھ کے کیوں نہیں دکھا رہا؟ تو تم نے کون سے پاپڑ بیلے ہیں؟ تم نے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ تم نے کون سا اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر لیا؟ تم تو دشمن بنے ہوئے ہو، تم تو ان کے خلاف گھٹیا کانٹینٹ بنا رہے ہو۔ تم اتنی اوقات کے ہو گے تمہارے سامنے اس طرح کی نشانی دکھائے؟ پہلے خود کو اس قابل تو بنا لو۔ باتیں تمہاری کروڑوں کی اور دکان تمہاری پکوڑوں کی، وہ والا حال ہے۔ اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح چاہتے ہو کہ تمہیں مردے زندہ کر کے دکھائے، تو پہلے ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان تو بنا لو، پہلے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے دوستی تو کر لو۔ تمہیں کام اس طرح کے چاہیے دیکھنے کے لیے جس طرح نبیوں نے اللہ سے خواہشیں کی کہ مردہ زندہ ہوتا ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے دکھا دیا ان کو۔ تو پہلے وہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، یقین والے تھے، فرما بردار تھے، تب ان کی یہ بات تھی نا، یا وہ کافر تھے تب وہ یہ باتیں کر رہے تھے؟ تو کافر تو ابو جہل بھی تھا، دیکھ لو ابو جہل کا انجام کیا ہوا۔ وہ تو اللہ نے تو اس کو چاند کے ٹکڑے کر کے نہیں دکھائے تھے اپنی مرضی سے، وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی تھی، انہوں نے چاند کے حوالے سے بات کی، انہوں نے ایگری کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے تب چاند توڑ کے دکھایا تھا، ورنہ اللہ نے بھی نہیں دکھایا تھا اس ابو جہل جیسے کافر کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے ساتھ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بات نہیں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کی خواہش تھی، وہ چاہتے تھے، اللہ نے مدد کر دی۔ اللہ اکبر۔